اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں۔ میں ہوں آپ لوگوں کی اسلامیت کی ٹیچر 3rd کلاس کی مس لبنہ، میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول سے۔ پیارے بچوں، یہ آپ لوگوں کا منتھ آف سپتمبر کا اسائنمنٹ آف اسلامیت ہے، یعنی کہ اس سے پہلے کی آپ کے پاس سپتمبر کی جتنی ویڈیوز آئی ہیں، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے وہ تمام ورک کر لیا ہوگا۔ جو ریویژن کا ورک ہے اس کا ریویژن آپ لوگوں نے کیا ہوگا اچھے سے۔ اور یہ ویڈیو، آج کی ویڈیو میں نے آپ کو 1 سے لے کے 6 تک کے کلمے دیے ہیں۔ میں اس میں آپ کو کلمے پڑھاؤں گی اور اس کے ترجمے کے حوالے سے تھوڑا بہت گائیڈ کروں گی میں آپ لوگوں کو۔ تو میری بھرپور یہی کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو ترجمے کے حوالے سے کافی گائیڈ لائن دوں اور آگے بتاؤں۔ تو ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ پڑھیے آپ لوگ بھی۔ یہ ہے پہلا کلمہ۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے کلمے سے، ٹھیک ہے؟ اس کو میں ہر کلمے کو 3 بار پڑھوں گی اور آپ کو اس کا ترجمہ سمجھاؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا کلمہ طیب۔ طیب معنی پاک۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوبارہ پڑھیں گے۔ پہلا کلمہ طیب۔ طیب معنی پاک۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک بار اور پڑھیں گے۔ پہلا کلمہ طیب۔ طیب معنی پاک۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ہم آئیں گے اس کے ترجمے کی جانب۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک کہ ہم کسی اور کی عبادت کریں ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے اور ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے کلمے کی طرف، یعنی دوسرا کلمہ شہادت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا کلمہ شہادت۔ شہادت معنی گواہی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک بار اور پڑھیں گے۔ دوسرا کلمہ شہادت۔ دوسرا کلمہ شہادت۔ شہادت معنی گواہی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک بار اور پڑھیں گے۔ دوسرا کلمہ شہادت۔ شہادت معنی گواہی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یا اس کا کوئی معبود نہیں،
وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہم کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے، اور ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور نیک بندے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے کلمے کی طرف۔ تیسرا کلمہ ہوتا ہے تمجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا کلمہ تمجید۔ تمجید معنی بزرگی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ دوبارہ پڑھتے ہیں ہم اس کو۔ تیسرا کلمہ تمجید۔ تمجید معنی بزرگی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ایک بار اور پڑھیں گے ہم اس کو۔ تیسرا کلمہ تمجید۔ تمجید معنی بزرگی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اب ہم آتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ پاک ہے اللہ اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالیشان اور عظمت والا ہے۔ ایک بار اور پڑھتے ہیں۔ پاک ہے اللہ اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالیشان اور عظمت والا ہے۔ یعنی اس ترجمے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے، اور ہم جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ بہت بڑا ہے۔ ہم جتنے بھی گناہ کر لیتے ہیں، ہم اس سے اگر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، اور ہمیں نیک کام کرنے کی طرف راغب کرتا ہے، نیک کام کرنے کی ہمیں طاقت دیتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف جائیں، جو کہ اللہ تعالیٰ بہت عالیشان اور عظمت والا ہے۔ اب ہم آتے ہیں چوتھے کلمے کی طرف، یعنی چہارم کلمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا کلمہ توحید۔ توحید معنی اکیلا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ایک بار اور پڑھیں گے۔ چوتھا کلمہ توحید۔ توحید معنی اکیلا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک بار ہم اور پڑھیں گے اس کو۔ چوتھا کلمہ توحید۔ توحید معنی اکیلا۔ لا الہ
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير۔ اب ہم آتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے۔ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں، وہ عظمت اور بزرگی والا ہے، بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک بار اور پڑھتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے۔ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں، وہ عظمت اور بزرگی والا ہے، بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور نہ ہی اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اسی کی بادشاہی ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا اسی نے بنائی ہے اور جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ وہ ہمیں زندہ کرتا ہے اور ہمیں موت بھی دیتا ہے، لیکن وہ خود ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ وہ بہت عظمت اور بزرگی والا ہے، بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ ہماری اچھائی برائی اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب ہے پانچواں کلمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں کلمہ استغفار۔ استغفار معنی توبہ کرنا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ایک بار اور، پانچواں کلمہ استغفار۔ استغفار معنی توبہ کرنا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ایک بار اور پڑھتے ہیں ہم اس کو۔ پانچواں کلمہ استغفار۔ استغفار معنی توبہ کرنا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اب ہم آتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے، ہر گناہ سے جو میں نے کیا، جان بوجھ کر یا بھول کر، در پردہ یا کھلم کھلا، اور میں توبہ کرتا ہوں اس کے حضور، میں اس کے گناہ سے جو مجھے معلوم ہے اور اس کے گناہ سے جو مجھے معلوم نہیں۔ بے شک تو
عیبوں کو جاننے والا اور عیبوں کو چھپانے والا ہے، اور گناہوں کا بخشنے والا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالیشان اور عظمت والا ہے۔ یعنی اس میں جو ہے معافی مانگی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں جو کہ میرا پروردگار ہے، اور ہر اس گناہ سے میں معافی چاہتا ہوں جو میں نے جان کر کیا ہے یا انجانی میں کیا ہے، سب کے سامنے کیا ہے یا ایک پردے میں رہ کر کیا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے بہت گناہ ایسے کیے ہیں جن کا مجھے معلوم ہے، اور کچھ گناہ مجھ سے ایسے بھی سرزد ہوئے ہیں جن کا مجھے علم نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عیب کو جانتا ہے، انہیں چھپاتا بھی ہے اور ہمارے گناہوں کو بخشتا بھی ہے، اور ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے آگے نیک کام کرنے کی ہمت بھی دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ہی عظمت والا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے چھٹے کلمے کی طرف۔ چھٹا کلمہ رد کفر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا کلمہ رد کفر یعنی کفر سے انکار کرنا۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ ایک بار اور، چھٹا کلمہ ردی کفر یعنی کفر سے انکار کرنا۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ ایک بار اور پڑھیں گے ہم اس کو۔ چھٹا کلمہ رد کفر یعنی کفر سے انکار کرنا۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ اب ہم آتے ہیں اس کے ترجمے کی جانب۔ الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی چیز کو تیرا شریک بناؤں اور مجھے اس کا علم ہو، اور میں معافی مانگتا ہوں تجھ سے اس گناہ سے جس کا علم مجھے نہیں۔ میں نے اس سے توبہ کی اور بیزار ہوا کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائی کے کاموں سے اور تہمت لگانے سے اور باقی ہر قسم کی نافرمانیوں سے، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یعنی کہ اس ترجمے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام کفر، شرک، جھوٹ اور غیبت وغیرہ جیسے چغلی وغیرہ جیسی جو ہم نے کام کیے ہیں اپنی زندگی میں، دوسروں پہ تہمت لگائی ہے، ان سب گناہوں سے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ ہم نے اپنے بڑوں کی، اپنے والدین کی، اپنے بڑے بہن بھائیوں کی جتنی ہم نے نافرمانیاں کی ہیں، ہم اس سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے
توبہ کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہاں پہ آپ لوگوں کے ترجمے 6 تک کلمے پورے ہو گئے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے ان ترجموں کو پورا سنا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔